إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، آج خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی 3 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا؟ سب سے پہلے فرمایا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ جو لوگ میں کیا آپ ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا اس میں آپ ہیں؟ کہ اللہ فرمائے گا کہ جو لوگ میں سے یہ بھی ایک ہے کہ یہ بھی غیب پر ایمان رکھتا تھا، کیا آپ ہیں ان میں سے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اگر کوئی سود سے کماتا ہے، جوا سے کماتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اس نے حرام طریقے سے، جس طریقے سے اللہ دینا چاہتا ہے اس طریقے سے نہیں لے کے حرام طریقے سے اس نے لیا۔ تو کیا آپ ان میں سے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا غیب پر ایمان رکھنے کا، ویسے ہی ہمیں غیب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی آنکھ اس کو نہیں دیکھ پائی ہے، کوئی کان اس کو نہیں سن پایا ہے کہ وہاں آوازیں کیسی ہیں، کسی کا دل وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ آپ پوری دنیا گھوم کر دیکھ لیجئے کہ کتنی کی سجاوٹ ہے پوری دنیا میں، کتنے طریقے سے شہروں کو، گھروں کو، گلیوں کو سجایا گیا ہے، لیکن یہ تو صرف دنیا کے انسانوں کی کوشش ہے۔ اگر اللہ سجائے تو، اور اللہ نے جنت کو سجایا ہے، کیسے کیسے سجائے ہوں گے کسی بھی انسان کے دل نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جنت حاصل کرو، اللہ کے رسول کی سیرت جانو کہ اللہ کے رسول نے کیسے ہمیں ایمان رکھنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول کیسے ایمان رکھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کیسے زکوٰۃ دیتے تھے، کیسے زکوٰۃ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں سیرت جاننی ہوگی۔ اسی لیے آج کے اس درس میں ہم پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو لینا تھا لے لیے، اس کے بعد واپس آنے کے وقت جنت میں بھی گئے، جہنم میں بھی گئے۔ جنت میں جنت کے فرشتوں سے ملے، جنت میں جنت کے فرشتوں سے ملے، سب نے ویلکم کیا، مسکراتے ہوئے مرحبا بھی کہا، لیکن جہنم کے داروغہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا کیا نام تھا؟ کیا؟ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ اس نے نہیں مسکرایا، مرحبا تو کہا، اللہ کے رسول کا ویلکم کیا، لیکن مسکرایا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک کبھی مسکرایا ہی نہیں، کبھی ہنسا ہی نہیں۔ اگر کبھی ہنس لیا ہوتا تو آج آپ کو دیکھ کر ضرور ہنستا، لیکن نہیں ہنسا۔
اور جہنم میں بہت طریقے سے لوگوں کو دیکھا، سود خور لوگوں کو دیکھا کہ فرعون کے لوگ اس کو لات مارتے ہوئے خود جہنم جا رہے ہیں، لیکن ان سود خوروں کو لات مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کی پیٹ کی بھاری پن کی وجہ سے ہل نہیں پا رہے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر چغل خور غیبت کرنے والوں کا انجام کہ وہ اپنے خود ناخنوں سے چہرے کو سینے کو نوچ رہے ہیں، چمڑی ادھیڑ رہے ہیں خود اپنے ناخنوں سے۔ جو انسان یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ظلماً چھین لیتے ہیں، بنا بول کے لے لیتے ہیں، ان لوگوں کی حال کہ تازہ گوشت چھوڑ کے وہ سڑا ہوا کچا گوشت چبا رہے ہیں، یعنی وہ جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آہٹ سنی، اور معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ جب بھی وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طریقے سے اگر کوئی آج بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کو دیکھے ہیں اتنے قریب جانے کے بعد بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور کے پردے میں گھرا ہوا ہے، میں کیسے دیکھوں اس کو؟ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسروق رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب گئے معراج میں تو کیا اللہ کو دیکھا اللہ کے رسول نے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک یا تو وحی کے ذریعے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ بات کرتا تھا، دوسرا یا تو پردے کے آڑ میں جیسے معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کو دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کے ذریعے، تو اللہ کو تو دیکھنے کی اور دور کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھ پایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آج کا درس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بیعت عقبہ، عقبہ کس کو بولتے جانتے ہیں؟ یہ عقبہ میں 2 مرتبہ بیعت ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ یہ ہے پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ کس کو بولتے ہیں پہلے یہ جان لیجئے۔ مکہ سے مینا جاتے ہوئے جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں ان لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، مکہ سے مینا جاتے ہوئے مینا کے مغرب سائڈ میں، مینا کے پشچم سائڈ میں، مغرب سائڈ میں ایک تنگ پہاڑی کا راستہ تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے، اسی راستے کا نام ہے عقبہ۔ یعنی مکہ سے اگر کوئی مینا جائے تو ایک تنگ بالکل پتلا سا باریک سا راستہ تھا، اس راستے کا نام ہے عقبہ۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ میں ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے۔ جمرہ جہاں پر پتھر مارتے ہیں حاجی لوگ، 3 جگہ پتھر مارتے ہیں، سب سے پہلے جہاں پتھر کنکری مارتے ہیں وہ اسی راستے کے شروع میں ہے۔ مکہ سے مینا جاتے ہوئے اسی راستے کے شروع میں ہے وہ پہلی پتھر مارنے والی جگہ، اسی لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، یعنی پتھر مارنے کی جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ باقی 2 جمرے اس سے مشرق میں تھوڑی دور میں واقع ہیں، اور باقی 2 جمرے جہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں وہ اس سے دور میں ہیں۔ مینا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، ان 3 جمرات کے مشرق میں ہے، ان 3 جمرات کے مشرق یعنی پورب سائڈ میں ہے۔ اسی لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی تھی، ساری چہل پہل، یعنی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہیں پر قیام کرتے تھے، اس لیے لوگ وہیں پر رہتے تھے، آنا جانا کھانا پینا خریدنا بیچنا سب وہیں پر، چہل پہل وہیں پر رہتی تھی۔
اور کنکریاں مارنے کے بعد، رمی جمرات ہو جانے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب ادھر لوگ نہیں جاتے، اب آ جاتے تھے کعبے کی طرف طواف بدا کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا کہ وہاں پر لوگ نہیں رہیں گے، سب آ جائیں گے، رمی جمرات کے بعد سب وہاں سے آ جائیں گے، پورا میدان خالی ہو جائے گا۔ تو بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو، اس میدان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، اور اسی لیے اس بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ۔ اس کا نام ہے بیعت عقبہ، نوٹ کر لیجئے۔ اب پہاڑ کاٹ کر وہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں، اب وہ راستہ پتلی نہیں ہے، پتلا راستہ نہیں ہے، اس پہاڑوں کو کاٹ کر اب چوڑا راستہ بنا دیا ہے، گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور انسانے بھی چلتے ہیں۔ سن 11 نبوت کے موسم حج میں، سن 11 نبوت کے موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ خزرج کے، جو لوگ یہودیوں کے ڈر سے اسلام قبول کیا کہ اگر یہودی پہلے نبی سے بیعت کر لے، مسلمان ہو جائے تو نبی کی مدد سے ہم لوگوں کو مار ڈالیں گے، اس لیے ہم لوگ پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں تاکہ نبی ہماری مدد کرے۔ تو سن 11 نبوت کے موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے، یہ وعدہ کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی ذوالحجہ سن 13 نبوت، سن 12 نبوت، ذوالحجہ سن 12 نبوت، جولائی 621 20 پر 1 621 عیسوی میں 12 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 6 آدمی سن 11 نبوت میں، سن 12 نبوت میں اب اس سے ڈبل 12 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان میں 5 آدمی وہی تھے جو پچھلے سال بھی مکہ آ چکے تھے، پچھلے سال یعنی 11 نبوت میں آ کے اسلام قبول کر لیے تھے، ان میں سے 5 آدمی یہ تھے ان میں سے، اور ان کے ساتھ 7 آدمی نئے تھے جو اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت لے کر مسلمان ہونے والے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، مینا میں وہ عقبہ کے پاس ملاقات کی، وہ عقبہ جو میں نے ابھی بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کیا، چند باتوں پر بیعت کی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی 3 حدیث ہے، حدیث نمبر 4894 6801 7468، یہ 3 حدیثوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ عبادہ بن صامت یہ بھی ان صحابہ میں سے ہے جو یثرب سے آئے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے بیعت لی کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو گے، اسراف نہیں کرو گے۔ اسراف یعنی فضول خرچی، جس چیز کی ضرورت ہو بس اسی چیز کو خریدو، اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز پر تم نے پیسہ خرچہ کیا، کسی بھی چیز پر، یا تم نے ٹی وی لینے کے لیے، گاڑی لینے پر، چاہے تم گھر سجانے پر، ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر اگر تم نے پیسہ خرچہ کیا، اس کا نام ہے اسراف۔ اس بات پر بھی بیعت لی ان 7 صحاباؤں سے، یثرب کے لوگوں سے، کہ تم اسراف نہیں کرنا، حد سے زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی خرچ کرنا، اس سے زیادہ تم 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ حد سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے، ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ٹی وی لینے کے لیے، گھر اچھا ہے، مرمت ہے، لیکن پھر بھی اور ایڈوانس سجانے کے لیے سود لیتے ہیں، لون لیتے ہیں۔ ایک تو اسراف، دوسرا سود، ڈبل گناہ۔ سود کے بارے میں نے بتایا پہلے کتنی بڑی گناہ ہے یہ۔ چوری نہ کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیعت لیا
کہ کبھی بھی زندگی میں چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرو گے، اور زنا مطلب کسی عورت کی طرف اجنبی انجان، یعنی تمہارے لیے جو بیوی ہے اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کوئی عورت کسی دوسرے مرد کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں بتایا کہ یہ ساری چیزوں کی تصدیق اس کی شرمگاہ کرتی ہے۔ یعنی ہاتھ سے زنا کرنا، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پکڑتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکا کو پکڑتی ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، صرف پکڑنا ہی زنا ہے۔ اور کسی اپوزٹ سائڈ کے جنس کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو وہ بھی زنا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے چل کے جاتا ہے وہ بھی پیر اس کا زنا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا نہیں کرو گے، کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور ویسے عورتوں کے لیے بھی کسی مردوں کی طرف دیکھنا نہیں۔ آج ٹی وی اور موبائل کے ذریعے کتنے زنا ہو رہے ہیں، کتنے زنا ہو رہے ہیں، کتنے مردوں کو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، کتنی عورتوں کو لڑکے دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے زنا، کھلے عام زنا ہو رہا ہے۔ یہ ان زناؤں سے بچنا ہوگا۔ بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بیعت نہیں، بیعت صرف اللہ کے رسول سے ہوتا تھا، اب تم اپنے آپ سے عہد کرو، وعدہ کرو کہ آج سے موبائل میں کوئی لڑکا ہے تو ہم کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھیں گے، وعدہ کرو۔ اسی طرح عورتیں بھی، لڑکیاں بھی وعدہ کرو کہ آج سے کسی کو بھی، چاہے ریئل میں ہو یا موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو، کسی بھی مرد کو نہیں دیکھیں گے، یہ وعدہ کرو آج سے انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ اس وقت لڑکی پیدا ہوتی تھی دفن کر دیتے تھے زندہ ہی۔ آج جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ میں تو اس کو کر دیتے ہیں دفن، مطلب ابرشن کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ناجائز طریقہ ہے۔ اور علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب پیٹ میں بچے کا ہاتھ پیر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت تمہارے لیے وہ کرنا حرام ہے، نکالنا حرام ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے بیوی کا کوئی تکلیف ہے، پرابلم ہے، تو بچے کا ہاتھ پیر آنے سے پہلے ہی تم کچھ اگر ڈیسائیڈ لیتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاتھ پیر آ جاتا ہے اور بغیر کسی ریزن کے تم اس کو نکال دیتے ہو تو یہ بچے کو قتل کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، کسی پر تہمت نہیں لگانا، کسی پر الزام نہیں لگانا کہ اس نے مارا، اس نے گالی دیا، اس نے چوری کیا، کسی پر بھی تم الزام نہیں لگا سکتے، نہیں لگانا۔ یہ بیعت لے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرنا۔ میں جب بھی کوئی بات کا حکم کروں اس میں میری نافرمانی نہیں کرنا، اس بات کو ماننا ہوگا تمہیں، ہمیں بھی ماننا ہوگا۔ ہم بھی اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانیں گے انشاءاللہ، ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عورتیں بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی بیعت یثرب کے 7 جوانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ جو یہ ساری باتیں پوری کرے گا، اللہ کے رسول اس کے بعد بتاتے ہیں، جو یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا، یعنی ان چیزوں میں سے کوئی گناہ اگر اس نے کر لیا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی ان گناہوں میں ملوث ہو گیا، کیا کیا گناہ؟ اللہ کے ساتھ شرک انجانے میں ہو گیا، زنا کر لیا انجانے میں،
اور اس نے چوری کر لیا، فضول خرچی ہو گیا، اپنی اولاد کو انجانے میں قتل کر دیا، یا پھر کسی پر الزام لگا دیا، اللہ کے رسول کی بات کی نافرمانی ہو گئی، اور اس کو اگر اس کے بدلے میں دنیا ہی میں سزا مل گئی تو اس کی گناہ معاف، یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام سے کچھ بھی گناہ ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس فوراً آتے، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئی، مجھ سے دنیا ہی میں یہ گناہ ہٹا دیجئے، آخرت میں جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور آج کے مسلمان سب کچھ چھپا لیتے ہیں، سب کچھ چھپا لیتے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دنیا میں وہ اپنی گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے گناہوں کو مٹاؤ۔ آج ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے پاس جائیں اور اس کو سزا دے کر اس کو مطلب کفارہ اس کا ہو جائے، ایسی نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، لیکن اللہ کے سامنے روتے بھی نہیں ہیں، گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانے کا سمے صرف اور صرف تہجد کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ تم کسی بھی سمے کسی بھی وقت میں تم اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے، گڑ گڑا نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جائے گا، کسی کی آواز ادھر سے کسی کی آواز ادھر سے، تمہارا دھیان ادھر تمہارا دھیان ادھر۔ اسی لیے اچھے سے اگر تم اللہ سے معافی مانگنا چاہو تو رات کو اٹھو، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھو، اور سجدے میں یا پھر سلام پھرنے کے بعد تم ہاتھ اٹھا کر سجدے میں اللہ سے دعا کرو، یا پھر سجدے میں نہیں اتنی دیر تک رہ سکتے ہو تو سلام پھرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو اس گناہ کی جو تم سے ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اللہ اس گناہ کو چھپا دیتا ہے، کسی کو بھی معلوم ہونے نہیں دیتا ہے زندگی بھر، تو اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے، یا تو اللہ اس کا سزا آخرت میں دے گا یا پھر اس کو معاف کر دے گا۔ چاہے تو اللہ سزا دے یا پھر معاف کر دے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کر لیا اور ہم مسلمان ہو گئے، وہ 7 نوجوان مسلمان ہو گئے۔ اب مدینہ میں اسلام کا پیغام، مدینہ میں یعنی یثرب میں، اب مدینہ نہیں بنا ہے ابھی تک، وہ یثرب ہی ہے، یعنی اس واقعے کے طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ابھی تو مدینہ ہے۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے۔ وہاں پر یثرب میں جتنے بھی مسلمان ہیں ابھی اور جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک آدمی بھیجا تاکہ وہاں پر ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے، اسلام کے احکام بتائے تاکہ وہ اسلام کے احکام پر زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور خالی ایسا ہی آج کے مسلمانوں کی طرح گھومتا پھرتا رہے کہ نام ہو گیا میرا مسلمانوں جیسا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر کھڑے کھڑے دیکھیں گے گنیش مورتی کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں پر کھڑے کھڑے دیکھیں گے مورتی کو لے کے جا رہے ہیں بہانے کے لیے، یہ مسلمان نہیں تھے وہ لوگ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا یثرب کہ وہاں جا کر بتاؤ ان لوگوں کو اسلام کی باتیں اور اسلام کے احکام تاکہ وہ اب اسلام پر عمل کریں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام پھیلائے، یعنی ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کے لیے ایک جوان کا انتخاب کیا جس کا نام مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا نام کیا؟ مصعب، اس کے ابا کا نام ہے عمیر۔ تو مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور اس کو یثرب بھیجا مکہ سے۔ مصعب بن عمیر یہ یثرب پہنچے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرمائے۔ اسعد بن زرارہ یہ کون ہے؟ اسعد بن زرارہ میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔
11ویں نبوت کے موسم، یہ 12 نبوت میں 7 لوگ مسلمان ہوئے، 11 نبوت میں 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے۔ یثرب کے 6 جوانوں نے اسلام قبول کیا تھا 11ویں نبوت میں، ان میں ایک آدمی کا نام تھا اسعد بن زرارہ، تو اس آدمی کے گھر یہ مصعب بن عمیر رہنے لگے اور وہاں سے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ رہتے، اور دونوں نے مل کر اہل یثرب میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اہل یثرب میں یعنی مکہ مدینے والوں کے درمیان اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ مصعب رضی اللہ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہے پڑھانے والا، پڑھانے والا۔ اس وقت معلم، استاد، ٹیچر کو مقری کہتے تھے، مقری۔ تو بیسٹ ٹیچر جس کو آج کہتے ہیں۔ 5 سپٹمبر گزرا، 5 سپٹمبر میں ٹیچرس ڈے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیسٹ ٹیچر کون ہے اس کو تم گفٹ دو۔ تمہارا بیسٹ ٹیچر وہ اسکول میں ہے، اور ہمارا بیسٹ ٹیچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ٹیچر ہے اور وہی ہمارے بیسٹ ٹیچر ہیں۔ ہمیں اگر کسی کو گفٹ دینا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا، اور وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ گفٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے۔ آج کے کسی بھی ٹیچر کو اگر گفٹ دیا جاتا ہے تو وہ جو پسند کرتا ہے وہ چیز دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے نماز۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اسی لیے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دینا چاہتے ہو، تو تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک دن اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مصعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کے محلے میں لے گئے۔ کون؟ اسعد بن زرارہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، اور ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ وہاں چند مسلمان اور جمع ہو گئے، ادھر ادھر سے مسلمان آ کر جمع ہو گئے کہ مکے سے ایک آدمی آیا ہے اسلام کی دعوت کے لیے، تو چند مسلمان آ گئے وہاں پر۔ اس وقت بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، دونوں سردار تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو جب خبر ہوئی تو سعد نے اسید سے کہا، سعد نے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، سنو، سعد نے اسید سے کہا، اسید سے، اسید جاؤ ان دونوں کو ڈانٹو، دھمکاؤ اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں یہاں وہ لوگ، یعنی مسلمان بن رہے ہیں تو وہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان آج کے زمانے میں بھی کسی بھی نماز پڑھنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، کوئی بھی مسلمان اگر کسی عالم کو بیوقوف سمجھتا ہے، کوئی بھی مسلمان اگر کسی روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے تو سمجھ لینا وہ منافق ہے، منافق ہے وہ۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی عالم کو اگر سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، کسی نماز پڑھنے والے کو سمجھتا ہے بیوقوف ہے، قرآن حدیث پڑھنے والے سننے والے کو سمجھتا ہے بیوقوف ہے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے، تو سمجھ لینا وہ منافق ہے، اور منافقوں کی جگہ ہے جہنم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کی جگہ جہنم کے سب سے نچلی جگہ میں ہے، جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے وہیں پر منافقوں کی جگہ ہے۔ اس لیے منافق مت بنو۔ یہ تو کافر لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں، اور آج مسلمان خود سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کافروں کی طرح، اسی لیے یہ منافق ہے۔ منافق نہیں بننا، کسی بھی مسلمان کو بیوقوف نہیں سمجھنا۔ بیوقوف اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بیوقوف وہ ہیں جس کے پاس استطاعت ہو جانے کے باوجود حج نہیں کرتے، پیسے ہیں، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن حج کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ وقت ہے، سب کچھ ہے، قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے پھر بھی وہ سننا نہیں چاہتے، یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ اس وقت سعد نے اسید سے کہا، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ میری خالہ کا لڑکا ہے۔ سعد نے اسید سے کہا، اسعد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اسی لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ میں اس کو خود ڈانٹ کے آتا۔ یعنی مصعب رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ ہیں وہ سعد کی خالہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میری خالہ کا لڑکا ہے، ورنہ میں اس کو خود مار دیتا، اس لیے تم جاؤ، میں اس کو نہیں مار سکتا، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اسید نے اپنا حربہ بولتے ہیں نزا کو، برشی کو ہاتھ سے تیر کی طرح پھینک کے مارتا ہے، اس کو حربہ کہتے ہیں، اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ اسعد رضی اللہ عنہ نے سعد کو آتے ہوئے دیکھا تو مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا، یہ کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے بس اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہنا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت برا بھلا کہنے لگے۔ اسید جب پہنچے اس کے پاس تو اس کو سخت برا بھلا، یعنی اس کو اس کی زبان میں برا بھلا اور گالی گلوچ کرنے لگے اور بولے، تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ہم سے الگ ہی رہو، یعنی یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ سب مل کر تمہیں مار دے گا اگر ہم حکم کر دیں گے تو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ ذرا بیٹھے اور ہم سے کچھ سنیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ جو مکہ سے آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہا کیوں نہ آپ تھوڑا بیٹھیں اور ہماری باتیں سنیں، اگر کوئی بات پسند آئے تو آپ مان لیں، اور اگر نہیں آتا ہے تو ہم خود چلے جائیں گے یہاں سے۔ آپ کو اگر ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور اگر پسند نہیں آئے تو ہم خود چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، بات تو اچھی کہہ رہے ہو۔ اسید نے کہا، بات تو اچھی کہہ رہے ہو، اور وہ اپنا حربہ زمین پر گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت بھی فرمائی۔ اسید کے سامنے بہت ہی قسم کی اسلام کی باتیں بتائیں اور قرآن کی تلاوت بھی فرمائی، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی۔ آخر میں اسید نے کہا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے تم لوگ اگر کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو، کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بتایا گیا کہ آپ غسل کریں سب سے پہلے۔ اسید کو کہا کہ آپ سب سے پہلے جا کر غسل کریں، کپڑے پاک کر لیں، اگر یہ کپڑا صاف ہو تو صاف کر کے پاک کر لیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو نیا پاک کپڑا پہن لیجئے، لیکن کپڑے پاک کر لیجئے۔ پھر حق کی شہادت دیں، جو حق ہے اس کی شہادت دیں، اور پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں۔ اسید نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے بھی پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسید رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پیچھے ایک اور آدمی ہے۔ کون؟ جس نے بھیجا تھا، وہ بھی سردار تھے۔ کہا، میرے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اگر وہ تمہاری بات مان جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، وہ سب اسلام قبول کر لے گا، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یعنی میں جاؤں گا اور اس کو بھیجوں گا تمہارے پاس۔ اب کیسے بھیج رہا ہے دیکھیے۔ اس کے بعد اسید رضی اللہ عنہ اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر سعد کے پاس پہنچے۔ سعد جس نے بھیجا تھا،
اس وقت سعد اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تھے. سعد نے کہا اللہ کی قسم اسید وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا. اسید وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا. یعنی یہ جان لیا کہ یہ بدل گیا ہے, اب یہ ہماری قوم میں نہیں رہا, اب یہ مسلمان بن کر آ رہا ہے. چند منٹ کی ٹائم میں دیکھو کیسا حلیہ, اس کا کیریکٹر, اس کا چال چلن, اس کا ڈھنگ, اس کے چلنے کی عادت, اس کے بولنے کی عادت سب چینج ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے. اور آج مسلمانوں کی باتیں دیکھو, آج مسلمانوں کی چال چلن, مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھو. صرف اس نے دیکھا, سعد نے دیکھا کہ اسے آ رہا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ کیونکہ جب کافر تھا تو اس کا کیریکٹر الگ تھا, اس کے چلنے کا ڈھنگ, اس کا سب کچھ الگ تھا. اب مسلمان ہو گیا ہے, اب یوں کا یوں بدل گیا, بالکل بدل گیا. لیکن آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن کیریکٹر دیکھو اس کو, کافروں جیسا. مسلمان ہے پھر بھی اس کا کیریکٹر کافروں جیسا. کسی بھی مسلمان کو دور سے دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, مسلمان ہے کہ عیسائی ہے, مسلمان ہے کہ یہودی ہے, کچھ معلوم نہیں پڑتا. جب آ کے سلام کرتا ہے تب معلوم اچھا یہ مسلمان ہے, تب معلوم پڑتا ہے. نہیں تو سمجھتے تھے تو کافر ہے, خود سے سلام بھی نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں کافر ہے یا یہودی ہے, عیسائی ہے. ادھر سے جب سلام کرتا ہے تب اچھا یہ مسلمان ہے, اس کو کافر سمجھ رہا تھا, کافروں کی طرح دکھ رہا ہے. آپ کے علاقے میں بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جس کو میں نہیں پہچانتا کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی مسلمان کو دیکھو کہ وہ بار بار مسجد آ رہے ہیں, یعنی پانچوں وقت کی نماز کے لیے مسجد آ رہے ہیں, اس کی ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے. آ رہے ہیں مسجد پانچوں وقت, فجر کے وقت نماز پڑھنے آتے ہو, 5 وقت کی نماز کہاں ہوئی؟ آؤ 5 وقت کی نماز کے لیے آؤ, لوگ تمہارے لیے گواہی دیں گے انشاءاللہ. کس بات کی گواہی؟ ایمان والے ہو. اگر میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو میں یہ بھی گواہی دوں گا کہ آپ ایمان والے ہیں. دونوں برابر کی بات ہے. میں صرف گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو پوری دنیا یقین کر لیتا ہے. اگر میں گواہی دوں گا کہ یہ آدمی نمازی ایمان والا ہے تو پوری دنیا یہ بھی قبول کر لے گا. میری زبان سے گواہی نکلے گی اللہ ایک ہے, اور دوسری گواہی نکلے گی آدمی ایمان والا ہے, تو دونوں الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ بھی قبول کر لے گا کہ ہاں یہ ایمان والا ہے, تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو گواہی نکلے گی, ورنہ نہیں نکلے گی. کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ اس مسجد میں کوئی بھی 5 وقت کی نماز برابر سے ادا کرتا ہے؟ کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے میرے علاوہ؟ نہیں, وہ نہیں, 5 وقت, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہوگا. مسلمانوں کو کیریکٹر سدھارنا ہوگا. دور سے اگر کوئی کافر بھی دیکھ لے تو سمجھ لے کہ مسلمان آ رہا ہے. کوئی بھی دیکھ لے, ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کو نہیں پہچان رہا ہے کہ سامنے سے کون آ رہا ہے. کافر دیکھے تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ مسلمان آ رہا ہے, مسلمان سمجھے تو اور وہ سمجھے کہ میرا بھائی آ رہا ہے. اسی لیے اپنا کیریکٹر اچھا کرو, کیریکٹر اچھا کرو. اپنا اخلاق, اپنا پہننا, اپنے بال کی کٹنگ, اپنا لباس, سب کچھ مسلمانوں جیسا کرو. ایک عیسائی اگر بال کی کٹنگ یہاں پر کرتا ہے تم بھی وہی کرو گے تو کیسے ایک آدمی سمجھ پائے گا کہ تم یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو؟ ایک آدمی مرغے کی طرح صرف یہاں پر بال رکھتا ہے, تم بھی وہی رکھتے ہو, تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ عیسائی ہے, یہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک آدمی اگر ٹکنے کے نیچے پینٹ پہنتا ہے, تم بھی پہنتے ہو, تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے اپنے کیریکٹر کو سدھارو, اپنا لباس, پوشاک, اپنے بالوں کی کٹنگ, سب کچھ صحیح رکھو مسلمانوں جیسا. تو سعد نے کیا کہا اسید کو کہ یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے.
اور سعد نے کہا اسید تم نے کیا کیا وہاں جا کر؟ میں تم کو بھیجا تھا اس کو ڈانٹو، اس کو بھگاؤ یہاں سے، تم نے کیا کیا؟ اسید نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، کوئی ایسی بات مجھے نہیں ملی کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات مجھے نہیں ملی۔ اور ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے کہ اب اس محلے میں نہیں آنا، پھر بھی میں نے منع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں، اس کو بھیجنے کی پلاننگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ ہم لوگ جائیں گے، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی حارثہ کے لوگ جانتے ہیں کہ اسعد رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، پھر بھی وہ صرف آپ کا عہد توڑنے کے لیے اسد رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، جبکہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کنویں میں ابھی بھی۔ یہ صرف اس کو وہاں بھیجنے کے لیے باتیں کر رہا ہے کہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ اسعد رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، پھر بھی وہ پکڑ کے لے کے گئے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، آپ کا عہد توڑنے کے لیے، آپ سے جو وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے وہ توڑنے کے لیے۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ کن دونوں کے پاس؟ وہ مصعب رضی اللہ عنہ اور اسد رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اسد رضی اللہ عنہ نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جو میری خالہ کا بیٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو ان کی قوم میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا، اس کی قوم میں کوئی بھی مسلمان قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو تم کسی طریقے سے سنبھال لو۔ لیکن جب ساتھ پہنچے تو دیکھا کہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مصعب رضی اللہ عنہ بھی اور اسد رضی اللہ عنہ بھی۔ ساتھ سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی باتیں سنوں، سعد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میں بھی ان کی باتیں سنوں، اور غصے میں برا بھلا کہنے لگا اور کہا اللہ کی قسم اے ابو امامہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسد رضی اللہ عنہ کو، اے ابو امامہ اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا، خالہ کا بیٹا ہے اسی لیے کہتے ہیں اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، یعنی میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس کی امید نہیں رکھ سکتے تھے، تم یہاں بیٹھ کر دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوتی تو ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم صرف رشتہ دار ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے سعد سے بھی کہا کیوں نہ آپ بھی ذرا بیٹھیں اور ہماری باتیں سنیں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو قبول کر لیں ورنہ ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ جو بولیں گے وہی کریں گے۔ سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو، اس نے بھی کہا انصاف کی بات کہتے ہو، اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے، یہ بھی اپنا نیزہ زمین پر گاڑ لیا اور بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی، ان کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کی۔ پھر سعد نے بھی کہا کہ تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بتلایا گیا کہ آپ غسل کر لیں، سب سے پہلے کپڑے پاک کر لیں، پھر حقی شہادت دیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سعد نے ایسا ہی کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، سعد رضی اللہ عنہ، دونوں سردار مسلمان۔ اب سنیے، اب سعد رضی اللہ عنہ اپنا نیزہ اٹھا کر اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، اس کی محفل کے لوگوں نے بھی دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سعد جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا، مطلب اس کا بھی کیریکٹر بدل گیا۔ اب دیکھو کافر کون مسلمان کون صرف حلیہ دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہیں، اور ابھی صرف مسلمان ہوا ہے، وہ 10 سال سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا کہ وضو کرتے کرتے اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، صرف ابھی مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اس کا حلیہ دیکھ کر لوگ پہچان رہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر بولنے کا ارادہ ہو رہا ہے کہ آج کون سی ایسی مسلمان ہے جو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کے بتا دے کہ ہاں یہ مسلمان ہے؟ بتا سکتا ہے؟
میں اگر اپنے ادھر سے ایک آدمی کو پکڑ کے لے کر آؤں، وہ نماز نہیں پڑھے گا، آپ بتا سکیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ بتا سکیں گے؟ اگر وہ نماز پڑھ لیا تو آپ اس سے بات کیے بغیر بتا سکتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ لیکن سعد رضی اللہ عنہ اور اسد رضی اللہ عنہ نے کب لوگوں کے سامنے نماز پڑھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے بتا دیا کہ یہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے۔ کیریکٹر سدھارو، اپنا حلیہ سدھارو، اپنا سب کچھ مسلمانوں جیسا رکھو۔ پھر جب سعد رضی اللہ عنہ اپنے اہل مجلس کے پاس آ کر رکے، جب گئے تھے مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس تو یہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر جب آئے تو لوگ ابھی تھے ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو بولے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بنی عبد الاشال، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا پاتے ہو؟ یعنی میں کیسا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھے سوجھ بوجھ والے ہیں، اور ہمارے بابرکت محافظ ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہیں، ہمارے اندر کیا کمی کیا نقصان سب کچھ آپ بھرپائی کر رہے ہیں، بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں۔ کہا کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، ہاں یا نہ؟ سب نے کہا ہاں، سب کچھ آپ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ کہا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ تم لوگوں سے اب میں بات چیت نہیں کروں گا، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، جب تک اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارے اوپر ہماری بات حرام، میں تم لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو اسلام قبول کرو، مجھ سے بات کرنی ہو تو اسلام قبول کرو، ورنہ مجھ سے بات نہیں کرنا۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو کہ میری یہ ضرورت ہے، تم مجھے دو، تو پہلے اسلام قبول کرو اور تم اپنی ضرورت مجھے سناؤ۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کچھ چاہیے، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، پہلے اسلام قبول کرو اور آؤ مجھ سے بات کرنے، ورنہ مجھ سے بات مت کرو۔ تمہاری بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے چاہیے، مجھ سے مانگنا ہے، اسلام قبول کر کے آؤ مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ کچھ بھی کرو، مجھ سے بات کرنی ہو اسلام قبول کر کے آؤ، یہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ان کے اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس کے قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو اسلام میں نہ آئی ہو، یعنی سب کے سب مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا ایک ہی دن میں، شام ہوتے ہوتے۔ شام ابھی ہوا بھی نہیں اور سارے کے سارے مرد اور عورت اسلام قبول کر لیے، سعد رضی اللہ عنہ کے اس دھمکی کی وجہ سے۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک رکے رہا، یعنی یہ صرف ایک آدمی تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ جنگ احد میں اسلام قبول کیا تھا، اور پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑنا ہوا، لڑنا اس کا کام، وہ لڑنے لگ گئے اس میں جنگ احد میں، اور وہ شہید بھی ہو گیا۔ جنگ احد میں مسلمان ہوئے اور وہ شہید بھی ہو گئے، صرف مسلمان ہوا، جہاد کرنے لگا، شہید ہو گیا۔ اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا، اسیرم، اس نے سجدہ نہیں کیا ایک بھی، اسلام قبول کیا، جہاد میں شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا، تھوڑا عمل یعنی صرف جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور زیادہ اجر پایا، جنتی بن گیا، صرف جہاد میں شہید ہو جانے کی وجہ سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ تمہیں چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، جتنے بھی روزے رکھ لو، حج بھی کر لو ہر سال، اگر توحید نہیں ہے تمہارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسیرم رضی اللہ عنہ توحید پر مرے، نماز نہیں پڑھ پائے،
روزہ نہیں رکھ پائے، جہاد بھی نہیں کر پائے، حج بھی نہیں کر پائے، لیکن وہ مسلمان ہو کر شہید ہو گیا، وہ جنتی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پر مرے۔ آج مسلمان ہو کر تعویذ، دھاگا، شرک، بدعت کیا کیا کر رہے ہیں، یہ توحید نہیں ہے، توحید نہیں ہے، یہ توحید ہرگز نہیں ہے۔ توحید پر رہنا یعنی صرف اور صرف اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تمہارے اندر بیماری آ رہی ہے، تمہیں شفا مل رہی ہے، تمہیں کچھ بھی ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ سے تم بچ گئے، تم ایکسیڈنٹ میں تمہارا پیر ٹوٹ گیا، تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے۔ ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، یہ تمہارا تعویذ نہیں بچایا، اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا۔ ایکسیڈنٹ میں تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے تم تعویذ مت باندھو کہ وہ تعویذ تمہیں شرک سے بچا لے گا، نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ہاتھ توڑ کر، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے پیر توڑ کر، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے بیمار دے کر، اور تم اس آزمائش کو چھوڑ کر تم تعویذ باندھ لیتے ہو، دھاگا باندھ لیتے ہو اپنے ہاتھوں میں، پیروں میں، گلے میں، کمر میں۔ یہ ہے توحید کے خلاف۔ توحید پر مرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ توحید پر رہنے کے لیے صرف اللہ پر توکل، اور صرف ایک ہی اللہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے۔ ادھر مصعب رضی اللہ عنہ اسعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ اسعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہی سعد اور اسید اسلام قبول کیے، اور بھی مدینہ یثرب میں اسلام پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہو۔ یعنی یثرب میں جتنے بھی گھر ہیں، ہر گھر میں ایک آدمی، دو آدمی، ایک عورت، دو عورت مسلمان ہیں۔ ان کی کوشش ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کی کوشش سے پورے یثرب میں ہر گھر میں مسلمان تھا، ہر گھر میں مسلمان تھا، کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین، کہیں مرد، کہیں عورت، لیکن ہر گھر میں مسلمان تھا۔ ان دونوں کی کوشش ہے۔ 13ویں سال نبوت کا موسم حج، 12ویں سال میں یہ آئے۔ اب ایک سال رہ کر سن 13 نبوت کے حج کا موسم آنے سے پہلے یہ مصعب رضی اللہ عنہ پھر مکہ واپس گئے، مکہ واپس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کی حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتیں اور خیر کی تفصیلات سنائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے اندر کتنا جذبہ ہے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، وہ کتنے جنگجو ہیں، لڑنے میں وہ بہت ماہر ہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے لڑنے کی۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ کس نے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری بیعت عقبہ، یہ پہلی بیعت عقبہ ہوا جس میں 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ مکہ سے ایک آدمی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا، اور یثرب میں اتنے لوگ سارے مسلمان ہوئے۔ اب یہ دوسری بیعت عقبہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جاننے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ہمیں بھی عمل کرنے، ان کی طرح اپنے کیریکٹر کو بنانے، ان کی طرح اپنے چال چلن کو، لباس پوشاک کو، بالوں کی کٹنگ کو ان کی طرح ہی ہمیں بالکل فالو کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔